اتر پردیش کی سرکار نے ایک اعلان کیا ہے کہ تمام اسکولوں میں یوگا لازمی ہوگا. اس کے علاوہ وندے ماترم یا سوریہ نمسکار کی بھی باتیں کی جا رہی ہے. جموں کشمیر میں بھی کہا گیا ہے کہ وندے ماترم پڑھنا پڑے گا. کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے، میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یوگا پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں جی، بشرطے کہ وہ اس میں آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں ہندو مذہب کے جو روایتی وہ ہیں ان کا استعمال اشلوک ہوگا. دوسری طرف جو ہے، لیکن میں مطلب وندے ماترم ہوں یا مطلب جو دوسری چیز سوریہ نمسکار ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے حق میں نہیں ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے. ہمارے یہاں آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے ہم نے بھی، کہ جو فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک سجدہ جائز نہیں ہے. دوپہر کو زوال کے وقت کیا میں سجدہ جائز نہیں ہے. جی. عصر اور مغرب کی عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک سجدہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ تاثر نہ جائے کہ ہم سورج کی پرستش کریں. تو جو قوم اس قدر سینسیٹیو اور حساس ہو اپنے عقیدے کے معاملے میں اور عبادت کے معاملے میں، اس سے آپ یہ توقع نہ رکھیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور سب سے عرض کرتا ہوں، میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں. ایک اور بات، اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے شروع ہو گیا ہے. مدرسوں نے ایک طرح سے سپورٹ بھی کیا ہے، مدرسوں نے مخالفت نہیں کی ہے، اور خبر آ رہی ہے کہ مدرسوں کے نصاب میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے. سرکار کی منشا پر کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سوال کہ سرکار کی منشا غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ جو کچھ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی نیتی پہ تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن نیت پہ ہے. کیوں کہ نصاب کون طے کرے گا؟ جو چلاتا ہے مدرسہ. آپ کی ہم مدد نہیں لیتے، آپ کے سامنے دستے تما دراز نہیں کرتے، سمجھے؟ تو آپ کون ہوتے ہیں ہم سے جواب دہی کرنے والے؟ یہ ایک سوال ہے. یہ مدرسے جو ہیں انہوں نے دیش بھکتی کی وہ نظیر قائم کی ہے جو کہ ہمیں آسانی سے ملتی بھی نہیں ہے. انہوں نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی، انہوں نے انگریزوں کے تسلط کی مخالفت کی. ان مدرسوں نے ایک طرح سے جیسے بوریا نشین جو تھے، انہوں نے بنیادی طور پہ خواندگی اگر مسلمانوں میں باقی رہی تو انہی کی وجہ سے. اب ان کو لگتا ہے کہ مدرسے بی جے پی اور آر ایس ایس کی مخالفت کر رہے ہیں، مودی کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ یہ معاف کیجیے گا کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پچھلے 75 سال کی تاریخ ہے. کوئی سرکار رہی ہو اس طرح کی باتیں اٹھتی رہی ہیں. لیکن یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ جب اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی، شری ایل کے اڈوانی ہوم منسٹر تھے اور ڈپٹی چیف پرائم منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ میں خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مدرسوں کے خلاف کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے. آج جو ہٹ دھرمی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ الزام بعد میں رکھتے ہیں کہ ہمیں بلڈوزر پہلے چلوا دیتے ہیں. یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. دارالعلوم دیوبند نے اعلان کیا ہے کہ اپنے مدرسے کے نصاب کو تبدیل کریں گے، ہائی اسکول تک لازمی کیا جائے گا. آپ اس اعلان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، میری تو ہمیشہ سے رائے ہے، میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ مدرسے تو ہمیشہ سے انکلوسیو تھے. انگریزوں کے آنے سے پہلے انکلوسیو تھے. ایک ہی مدرسے کے ایک ہی کلاس روم سے ایک ہی وقت میں امام ربانی مجدد الثانی نکلتے ہیں. جی تاج محل کا معمار احمد لاہوری نکلتا ہے، سعد اللہ جیسا اسٹیٹس مین اور وزیر نکلتا ہے. اسی طرح سے جامعہ نظامیہ بغداد سے ایک ہی وقت میں امام غزالی نکلتے ہیں، نظام الملک نکلتا ہے جیسے بڑا سیاستدہ اسٹیٹس میں سیاست نامہ والا جی، اور عمر خیام نکلتا ہے. تو مدرسے تو ہمیشہ سے انکلوسیو رہے ہیں. یہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد جب انگریزوں نے اپنے نظام تعلیم اور نظام علاج کو مسلط کرنا چاہا تو ہمیں بے دخل کیا. اس وقت ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ یار کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم بچوں کا دین اور ایمان تو بچا لو. ملک نہیں بچا پائے، ملک کی لڑائی لڑیں گے، آزادی کی لڑتے رہیں گے، لیکن کم سے کم یہ کر لیں. تو اب اگر دیوبند، اور ایک بات آپ سے، آپ نے چونکہ کہا ہے آپ دیوبندی خود بھی ہیں،
मैं नहीं देखिए, देवबंदी से मुराद क्या, उसमें क्या परेशानी की बात है? कासमी होने में और देवबंदी होने में शर्म की क्या बात है? जो बात क्या है, एक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने उसूल हश्तगाना बनाए जी, एक निसाब बनाया। उस निसाब में उलूमे अक़लिया और नक़लिया के अलावा उन्होंने हिरफा भी रखा जी, या नहीं रखा? तालीम व सनात वल हिरफा अभी भी है या नहीं है जी? तो अगर जब देवबंद जो है उसमें कुछ इजाफे, देवबंद ने कंप्यूटर तो बहुत पहले से शुरू कर रखा है जी, या नहीं कर रखा है? अंग्रेजी का भी जी, अंग्रेजी का भी बहुत पहले से अंग्रेजी की। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, तो अगर आज वो आगे बढ़ के और ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, मौलाना महमूद मदनी ने जो नेशनल ओपन स्कूल वाला वो प्रोग्राम है उससे जोड़ने की जिस तरह कोशिश की है, वो गैर मामूली चीज है, उसकी आपको कदर करनी चाहिए। बिल्कुल जी। और आप ये ना भूलिए कि मौलाना अरशद मदनी साहब जो हैं बहुत पहले से मदरसे के सदर मुदर्रिस तो बाद में हुए हैं, उससे पहले से वो मॉडर्न उसका एजुकेशन का स्कूल चला रहे हैं जी, या नहीं चला रहे हैं? तो फिर अगर वो इसको बुरा समझते तो ये नहीं करते। लेकिन मैंने फिर आपसे अर्ज किया, हमें ऐसे देखिए, मैं चाहता हूं मदरसों से इमाम आजम अबू हनीफा निकले, जिनकी निगाह क्या कुरान और हदीस पर भी हो और जिनकी पकड़ में बाजार की नफ्स भी हो। वो जितने बड़े फकीह थे उतने ही बड़े ताजिर थे जी। तो क्यों नहीं, आज क्यों नहीं हो सकता? ये सोचने वाली बात है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क को ताजमहल, कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल का हुस्न, लाल किले की पुख्तगी और शाहजहानी मस्जिद का तकद्दुस जिन लोगों ने अता किया, वो किसी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और MIT के पढ़े हुए नहीं थे, चूंकि उस जमाने में तो इनका तसव्वुर भी नहीं था इन इदारों का। वो कहां से निकल के आए थे? मदरसों ही से निकल के आए थे। तो अगर कल मदरसे ऐसे लोग पैदा कर सकते हैं तो आज क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या बुरी बात है जी? सवाल ये, एक आखिरी मिसाल आपको दूं, आज दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में जो मेडिसिन की बाइबल है वो कौन सी किताब है? इब्न सीना की किताब है जी। इब्न सीना कहां से आया था? पढ़ के, मदरसे से पढ़ के आया था। तो अगर कल मदरसे वाले ये सब पैदा कर सकते हैं तो आज कल नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल। तो हमारे साथ है मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तर वाली, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की और आखिरी बात हम लोगों की इसी पर रही कि मदरसे वाले सब कुछ कर सकते हैं और मदरसे के फारिग हर मैदान में नुमाया कारनामा अंजाम दे सकते हैं। अगर मदरसों के निसाब में आज तब्दीली की जा रही है तो इसका वेलकम करना चाहिए। कैमरामैन तमन्ने के साथ शमस कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।